وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، اور مزید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ جب کچھ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، لکم دینکم ولی دین۔ میرے بھائی، یہ جملہ بہت ہی ڈینجرس ہے، اس لیے کہ کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جس رسول کے امتی ہیں وہ رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، تو پھر تمہارے لیے تمہارا دین کیسے؟ سب کا دین دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الذاریات میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد دہانی کرانے سے، یاد دلانے سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے، مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جاتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 18۔ اس قرآن کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا ہوں، اور اس کو بھی جس تک یہ پیغام پہنچے۔ اس لیے اس فریضے کو انجام دینا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور اس کو احساس نہیں ہے کہ ایک آدمی کفر کر کے، شرک کر کے، گناہ کر کے، پاپ کر کے آگ میں جلنے والا کام کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہو تو آگ کے کنارے پہنچے ہوئے آدمی کو نکالے گا، یا آگ میں اور ڈھکیلے گا، یا آگ میں جلنے دے گا۔ یقیناً دعوت اہم ترین فریضہ ہے۔ جو جہنم میں جانے کا کام کر رہے ہیں ان کو اس آگ سے بچانا لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ اگر جانتے کہ کتنا بڑا پاپ اور کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا عذاب اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن جہالت ہے، دین سے دوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا اور حکم دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے، تم سب کے پاس مجھے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کہنا لکم دینکم ولی دین، یہ جہالت ہے، نادانی ہے، اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سورہ فصلت آیت نمبر 33. بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے فرما برداروں میں سے ہوں. یقیناً سب سے بہترین، سب سے اچھی بات وہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، عمل صالح کیا جائے. آج جو لوگ باباؤں کی طرف بلا رہے ہیں کائنات کی سب سے بدترین بات ہے، اور جو لوگ الہ واحد کی طرف بلا رہے ہیں وہ سب سے اچھی بات ہے. یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو توحید کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. یہی کامیاب لوگ ہیں. کامیابی کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے تو یہ اکڑتے ہیں اور کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. کون سا دین ہے؟ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پایا تکمیل کو پہنچا ہے صرف وہی دین ہے. تمہارا الگ سے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. مجھ سے ایک بھی آتھینٹک اور بالکل ثابت بات معلوم ہو جائے، آتھینٹک بات، ثابت بات، عنی ثابت، تو اس کو پہنچانا چاہیے. یہ صحیح بخاری کی 3461 نمبر کی روایت ہے. آتھینٹک چیز، قصہ اور کہانی نہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 125 ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اچھے انداز میں ڈائلاگ کرو. یقیناً تیرا پروردگار گم گشتہ راہ کو اچھی طرح جانتا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی وہی اچھی طرح جانتا ہے. اور کتنا بڑا اجر ہے مسلمانوں، ذرا غور کرو. من دعا الی ہدی، جو شخص قرآن و سنت کی صاف شفاف ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا. اس کے لیے ان تمام لوگوں کا اجر و ثواب ہے جو اس کی بات کو مان لے، اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم، اور جو ضلالت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، جتنے لوگ ضلالت کے پیروکار ہوں گے تمام کا گناہ اس کے اوپر آئے گا. مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674. موحدو، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں، تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی طرف نہیں بلاتے، نہ اپنے پیر و مرشد کی طرف بلاتے ہو، تم رب کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف بلاتے ہو. جتنے لوگ تمہارے اوپر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان سب کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا. مبارک ہو، مبارک ہو.